مچھلی کے پیٹ سے نجات تک۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت اور سرسبز علاقے میں ایک نبی مبعوث کیے گئے جن کا نام تھا یونس علیہ السلام۔ اللہ نے آپ کو ایک بستی کی طرف بھیجا جس کے لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہ پتھروں کی عبادت کرتے اللہ کو بھول چکے تھے۔ یونس علیہ السلام نے بڑی محبت سے انہیں سمجھایا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ وہ ہنستے مذاق اڑاتے اور کہتے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم بات کرتے ہو۔ یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے، دن رات کی محنت، آنسوؤں کی دعائیں، مگر کوئی ایک بھی ایمان نہ لایا۔ آخر کار آپ ناراض ہو کر بستی چھوڑ گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں ابھی اجازت نہیں دی تھی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش۔ یونس علیہ السلام شہر سے نکل گئے، پہاڑوں کے راستے چلے گئے۔ جب دریا کنارے پہنچے تو ایک کشتی جانے لگی تھی۔ آپ اس میں سوار ہو گئے، لیکن اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، لہریں آسمان کو چھونے لگیں۔ کشتی کے ملاح کہنے لگے، یہ کشتی کسی گناہ گار کے بوجھ سے ڈوب رہی ہے۔ قرع ڈالا گیا اور 3 بار پے در پہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ کے نبی تھے، جانتے تھے یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ آپ نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ مچھلی کا پیٹ اندھیروں میں ایمان کی روشنی اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آئی اور یونس علیہ السلام کو نرمی سے نگل لیا۔ وہ اس کے پیٹ میں زندہ تھے۔ چاروں طرف اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، لیکن دل میں ایمان کا نور روشن تھا۔ آپ نے سجدے میں کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو آسمان تک پہنچے۔ فرشتوں نے عرض کی، اے رب، یہ تو وہی آواز ہے جو تیرا بندہ یونس علیہ السلام ہر وقت تیری تسبیح میں پڑھتا تھا۔ اللہ نے فرمایا، ہاں یہ میرا بندہ ہے، اگر یہ تسبیح نہ پڑھتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ نجات اور توبہ کی قبولیت۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو کنارے پر ڈال دے۔ مچھلی نے نبی کو کنارے پر پھینک دیا۔ وہ بیمار، کمزور اور ننگی زمین پر پڑے تھے۔ اللہ نے ان پر ایک کدو کا پودا یقین اگا دیا تاکہ سایہ اور غذا ملے۔ جب صحت بحال ہوئی تو یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کی طرف گئے۔ قوم کی توبہ۔ جب آپ واپس پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہی قوم جو کل انکار کرتی تھی آج اللہ کے حضور جھک گئی تھی۔ سب نے توبہ کی روئے معافی مانگی اور اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاؤ۔ مشکل میں اللہ کو یاد رکھو، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ توبہ اور دعا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جب انسان دل سے لا الہ الا انت سبحانک کہتا ہے تو سمندر کے اندھیروں میں بھی اللہ راستہ نکال لیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مایوسی ایمان کے خلاف ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، چاہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہو یا دنیا کے کسی اندھیرے میں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔